اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تحریک ترک موالات نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر احمد رضا بریلوی کا کیا طرز عمل رہا۔ تحریک ترک موالات نان کوآپریشن موومنٹ، اس سے بھی انگریزوں کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، صرف اور صرف دیسی چیزوں کا استعمال کریں گے اور انگریزوں کے ہاں کوئی نوکری وغیرہ نہیں کریں گے۔ اس سے انگریزوں کو بہت نقصان ہو رہا تھا اور انگریز پریشان تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی احمد رضا بریلوی نے اپنے ماننے والوں سے صاف کہہ دیا کہ تم اس تحریک کا حصہ مت بنو اور انگریزوں کی نوکری کرو، ان کے ہاں کام کرو۔ بلکہ حد تو دیکھیے، بریلی کے اندر ایک کانفرنس قائم کر دیا اسی کے لیے کہ اس تحریک کا ہمیں حصہ نہیں بننا ہے، یعنی تحریک ترک موالات نان کوآپریشن موومنٹ جو چل رہا تھا اس کے خلاف ایک کانفرنس قائم کر دیا بریلی کے اندر۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک کتاب لکھی، المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو کافر حربی قرار دے دیا، یعنی ان سب کو کافر حربی قرار دے دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو انہی سے لڑنا چاہیے، یعنی انگریز جو ظلم کر رہے تھے ان سے مت لڑو، یہ ہندوؤں سے ہی ہمیں لڑنا چاہیے کیونکہ یہ سب کے سب کافر حربی ہیں۔ اس طریقے سے احمد رضا بریلوی نے انگریزوں کو پورا سپورٹ کیا اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کیا۔ انگریزوں نے جو یہ طریقہ چلایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا کہ بانٹو، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کا پورا نمونہ آپ کو دیکھنا ہے، پوری مثال دیکھنی ہے اگر آپ کو، تو آپ احمد رضا جیسے باباؤں کو دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں۔ المحجۃ المؤتمنہ کا میں نے اچھے سے مطالعہ کیا احمد رضا بریلوی کا نظریہ سمجھنے کے لیے۔ احمد رضا بریلوی نے سارا مدعا کھڑا کیا ہے معاملت اور موالات کو لے کر کے۔ موالات تو کسی بھی طرح کے کافر سے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں، اب وہ چاہے یہود ہو، نصارہ ہو یا ہنود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں بالکل اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے۔ رہا مسئلہ معاملت کا، تو معاملت یہ کفار سے جائز ہے، یعنی ان کے ساتھ معاملہ، لین دین کرنا، ان کے ساتھ معاہدہ کرنا، کسی موقع سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگر کافر حربی نہ ہو تو یہ چیزیں جائز ہے کفار کے ساتھ۔ چونکہ انگریز ہندوستان پر ظالمانہ حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، سب پر ظلم کر رہے تھے، اسی لیے اس زمانے کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر کے ساتھ میں ایک تحریک چلائی، ایک موومنٹ چلائی، نان کوآپریشن موومنٹ، جس کے اندر انہوں نے انگریزوں کا بائیکاٹ کیا کہ ہم انگریزوں کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، صرف اپنی دیسی چیزیں استعمال کریں گے اور ہم انگریزوں کے یہاں کام نہیں کریں گے، ان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے تاکہ انگریز پریشان ہو کر کے ہندوستان چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تو یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر کے ایک تحریک چلائی۔ اب یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ نان کوآپریشن موومنٹ جسے تحریک ترک موالات کہا جاتا ہے، اصل میں یہ تحریک ترک معاملت تھا، کیونکہ موالات تو نہ ہندوؤں کے ساتھ جائز تھا نہ ہی انگریزوں کے ساتھ جائز تھا، تو یہ تحریک ترک معاملت تھا۔ مسلمانوں نے حکمت کے تحت ہندوؤں سے تو معاملت کو جاری رکھا لیکن انگریزوں سے معاملت کو ختم کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا تاکہ انگریز اپنے ظلم سے باز آ جائے اور ہندوستان چھوڑ کر کے چلے جائے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ موالات نہ ہندوؤں کے ساتھ جائز تھا نہ ہی انگریزوں کے ساتھ جائز تھا، اور نہ ہی مسلمانوں نے دونوں میں سے کسی کے ساتھ موالات رکھا، اور یہ ویسے بھی دل کا مسئلہ ہے۔ لیکن معاملت یہ عام طور سے کفار کے ساتھ جائز ہے، تو مسلمانوں نے حکمت کو اپناتے ہوئے ہنود کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ معاملت کو جاری رکھا اور عیسائیوں کے ساتھ معاملت کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، ان کا بائیکاٹ کر دیا تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر کے یہ قدم اٹھایا تاکہ انگریز کے ظلم سے بچا جا سکے، یہ حکمت کے تحت ایسا کیا، یہ کوئی ہندوؤں کی غلامی یا ان سے موالات نہیں تھا جیسا کہ احمد رضا بریلوی کے فالوورز آج کے زمانے میں اپنے امام کو بچانے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دراصل یہی کام احمد رضا بریلوی نے کیا تھا، اپنی موٹی عقل دوڑاتے ہوئے ہندوستان میں گائے وغیرہ کے نام پر ہندو مسلمان کے درمیان بعض علاقوں میں جو لڑائیاں ہوئی تھی اس کو بنیاد بنا کر کے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان کے سارے ہندو کافر حربی ہیں، کیونکہ یہ ان کی دینی لڑائی ہے اور بعض ہندوؤں کا بعض مسلمانوں سے لڑ لینا تمام ہندوؤں کو کافر حربی بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بات کر کے انہوں نے ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو کافر حربی قرار دیا اور کہا کہ نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر حصہ مت لو۔ اور جن مسلم فریڈم فائٹرز نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا تھا ان سب کے بارے میں احمد رضا بریلوی نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب کے سب ہندوؤں کی غلامی کرتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی نے یہ کہہ دیا کہ نصارہ یعنی انگریزوں کی آدھی غلامی چھوڑ کر کے مشرکین یعنی ہنود کی پوری غلامی کرتے ہیں۔ المحجۃ المؤتمنہ کے اندر احمد رضا نے ایک اور بات کو اپنی دلیل بنایا ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے
ہندوؤں کو مسجد کے اندر گھسا لیا اور ممبر رسول پہ ان کو کھڑا کرا کر کے ان سے بیان دلوایا، ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنے لگ گئے. تو اس کی بنیاد بنا کر کے کہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی غلامی کرنے لگ گئے تھے. اگر واقعی معاملہ ایسا تھا تو اس چیز سے روکا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ذاتی ہے کہ ہندوؤں کو ممبر پہ چڑھا دیا جائے، مسجد کے اندر گھسا دیا جائے یا ان کی بیجا تعریف کی جائے زیادہ حد سے بڑھا کر کے. تو یہ چیز غلط تھی، اس چیز سے روکا جانا چاہیے تھا. لیکن بجائے یہ کرنے کے احمد رضا بریلوی نے تحریک ترک موالات کا ہی بائیکاٹ کر دیا، لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اس تحریک کے اندر ہی حصہ مت لو. خیر انہیں پڑھنے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویسے بھی ان کے نزدیک دیوبندی اور وہابی انگریزوں سے بدتر تھے. یعنی دیوبندی اور وہابی مرتد تھے، اور مرتد یہ کافر اصلی سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو انگریز چونکہ کافر اصلی تھے تو کافر ظاہر سی بات ہے جو کم برے ہیں انہی کی سائڈ لینا تھا احمد رضا کو. اسی لیے انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ تحریک ترک موالات کے اندر نہ صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس تحریک کے خلاف ایک کانفرنس منعقد کرا دی بریلی کے اندر. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں بھی رورل ایریا کے جو بہت زیادہ ان پڑھ لوگ تھے وہ احمد رضا بریلوی کے سپورٹر تھے. ایک اور پوائنٹ جس کی بنیاد پر احمد رضا بریلوی کو انگریزوں کا دوست کہا گیا ہے وہ یہ کہ احمد رضا بریلوی نے مین ٹائم پر بڑے ہی کرٹیکل مومنٹ پر ان تمام علماء اور لیڈرز کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، ان سب کی تکفیر کر دی جو علماء اور لیڈرز کسی ناحیے سے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف کسی موومنٹ میں شریک تھے. اس طریقے سے انہوں نے انگریزوں کو فائدہ پہنچایا اور اپنی انگریز دوستی کا ثبوت دیا. ایک اور پوائنٹ یہ کہ اس زمانے میں علماء کرام نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا. لیکن احمد رضا بریلوی کب ان کی ماننے والے تھے؟ انہوں نے وہاں پر بھی انگریز وفاداری کا پورا ثبوت دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہی کفر کے فتوے لگاتے چلے گئے. احمد رضا بریلوی نے ہندوستان کو دارالامن بھی نہیں بلکہ دارالاسلام قرار دیا اور اس پر ایک کتاب لکھی اس نے کہ اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام. اس کتاب کے اندر احمد رضا بریلوی نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے دیا اور پھر سے انگریز وفاداری کا ثبوت دیا. ایک اور پوائنٹ یہ کہ احمد رضا بریلوی کے دو حامی عبد المجید اور عبد الحمید، ان دونوں بھائیوں نے احمد رضا بریلوی کی وفات کے بعد، احمد رضا بریلوی کی وفات سن 1921 عیسوی میں ہے، تو احمد رضا بریلوی کی وفات کے بعد بھی ان دو بھائیوں نے تحریک ترک موالات کی مخالفت کو جاری رکھا اور اس تحریک کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کو انگریزی حکومت نے انعامات اور القابات سے بھی نوازا ہے. تو یہاں پر بھی احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں نے ان کی وفات کے بعد بھی انگریز دوستی کا ثبوت دیا. اگر احمد رضا بریلوی زندہ ہوتا تو شاید انگریز اسے بھی انعامات سے نوازتا. اس دنیا میں سب سے زیادہ معتدل اور انصاف سے کام لینے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلویہ کے اندر بہت سے شواہد نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر احمد رضا بریلوی کو انگریزوں کا ایجنٹ نہ بھی کہا جائے تب بھی ایٹ لیسٹ اتنا تو بالکل واضح ہے کہ احمد رضا بریلوی کی تمام تر سرگرمیاں اور کوششیں انگریزوں کے مفاد میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی. ایک بریلوی مصنف نے البریلویہ کا جواب لکھنے کی کوشش کی تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کی باتوں کا جواب تو نہیں دے سکا، تو اس نے یہ چال چلی کہ الٹا وہابیوں پر انگریزوں کا سپورٹر ہونے کا الزام لگا دیا. یعنی اسے کہتے ہیں تعصب کی بنیاد پر کسی سے دشمنی رکھنا. اور اس کے لیے اس نے اہل حدیث علماء کی عبارتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے کاٹ کر کے اس نے اس طرح کی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ایک فتویٰ، ان سے کسی نے عام فتویٰ پوچھا کہ کیا حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، یہ عام فتویٰ ہے. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے اس فتوے کو نقل کر کے کہتا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی انگریزوں کے سپورٹر تھے. خیر اس ٹاپک پر میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا. اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے نہیں، اور اس کے کیا دلائل ہے، وہ چیزیں میں نے اس میں پیش کی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعصب کی وجہ سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے وہابیوں پر الزام لگا دیا. حالانکہ اگر آپ کو وہابیوں کی قربانیاں دیکھنی ہے تو تحریک شہیدین کے بعد سے آپ دیکھ لیں، یعنی شاہ اسماعیل اور سعید احمد نے جو تحریک چلائی اس کے بعد بنگال، بہار، پنجاب وغیرہ کے علاقے میں جو وہابیوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور 1857 کی جنگ میں وہابیوں کی جو قربانیاں رہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہابیوں پر جو ظلم کیا گیا، انگریزوں نے وہابیوں پر جو ظلم کیا وہ تو بہت ہی معروف اور مشہور ہے. اس سلسلے میں آپ برٹش گورنمنٹ ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جو وہابی ٹرائلز چلایا گیا تھا 1860 سے لے کر کے 1870 کے درمیان. اس میں کتنے سارے وہابیوں کو پھانسی کی سزائیں دی گئیں، انہیں قتل کیا گیا، انہیں جیل میں بند کیا گیا اور ان کے گھروں کو، زمین و جائیداد کو ضبط کر لیا گیا. قیام الدین احمد نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، دا وہابی موومنٹ ان انڈیا، اور یہ کتاب بہت ہی نیوٹرل وے میں انہوں نے لکھی ہے. تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کے لیے، اس دیش کے لیے وہابیوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں. اور ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں
کہ وہابی یہ لفظ سب سے پہلے انگریزوں نے ہندوستان کے اہل حدیثوں کے لیے استعمال کیا تھا، اور یہ لفظ وہ لوگ باغی کے معنی میں استعمال کرتے تھے، یعنی کسی کو وہابی بولا جاتا تھا اور اس کو باغی سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس جماعت سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں وہ لوگ انہیں وہابی بولتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کہے کہ میرا نام زید ہے لیکن اس سے کہا جائے نہیں تیرا نام عمر ہے، وہ کہے میرا نام زید ہے لیکن کہا جائے نہیں تو عمر ہے، زبردستی ایک نام تھوپ دیا جائے۔ بہرحال یہ جو لفظ تھا وہابی، یہ انگریزوں نے سب سے پہلے استعمال کیا ہندوستان کے اہل حدیثوں کے لیے، اور باغی کے معنی میں استعمال کیا۔ اب انگریزی رائٹر خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی یہ انگریزی حکومت کے سپورٹر تھے، تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کسی دیوبندی نے یہ بات لکھی ہوتی تو شاید بریلویہ یہ کہہ دیتے کہ یہ الزام ہے احمد رضا پر، لیکن یہ ایک انگریزی رائٹر کا خود کا اپنا اعتراف ہے۔ اور آج بھی بریلویوں کا ایک بڑا بابا کہتا ہے کہ بی جے پی والوں سے جو اختلاف ہے وہ دنیا کا اختلاف ہے، لیکن باجو والوں سے جو اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف ہے، یعنی دیوبندیوں اور وہابیوں سے جو اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف ہے، اور دین کا اختلاف ہی تو اصل ہوتا ہے۔ بی جے پی سے جو جھگڑا ہے وہ دنیا کا ہے، بازو والوں سے جو جھگڑا ہے وہ آخرت کا ہے۔ بی جے پی سے جو جھگڑا ہے وہ دنیا کا ہے، بازو والوں سے جو جھگڑا ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور یہ صحیح کہتا ہے کہ ہندوؤں سے انہیں دینی اختلاف تھوڑی ہے، ویسے بھی بریلویزم اور ہندوازم میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے، دونوں میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں۔ وہ مورتی پوجتے ہیں، یہ لوگ قبر پوجتے ہیں، وہ مورتی سجاتے ہیں، یہ لوگ قبر سجاتے ہیں، وہ مورتی پر بھیٹ چڑھاتے ہیں، یہ لوگ قبر پر چادر چڑھاتے ہیں۔ تو بریلویزم اور ہندوازم میں زیادہ کوئی فرق تو ہے نہیں ویسے بھی، اور مزاروں پر ہندوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد جاتی ہے، تو ہندوؤں سے ان کا کوئی دینی اختلاف تھوڑی ہے۔ دینی اختلاف تو بریلویوں کا مسلمانوں سے ہے۔ یہی وہ ڈھونگی ہے جو کہتا ہے کہ قبر میں عبد القادر جیلانی سے جب فرشتے سوال پوچھنے کے لیے آئے تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تم کو ادب نہیں معلوم کیا، یعنی فرشتوں کو ادب سکھا رہے تھے کہ پہلے آ کر کے سلام کرو مجھے۔ قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ یعنی دین ان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ ابو بکر اور عمر جیسے صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قبر میں آزمائے جاؤ گے، قبر میں تم سے سوال پوچھا جائے گا، اور یہاں پر ایک امتی جو کہ ابو بکر و عمر کی خاک برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو ہے قبر میں فرشتوں کو ادب سکھا رہا ہے، بلکہ الٹا فرشتوں سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، تو بریلویوں کو اس طرح کی باتیں ان کے پیر ان کے خوابوں میں آ کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا قبر میں ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے پیر شرابی، کبابی اور نچنیے ہوں وہ لوگ خواب میں آ کر کے ایسی ہی باتیں بتائیں گے نا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بریلویت کی گندگی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔